बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हमारे दो मौज़ूआत होंगे। पहले मौज़ू में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के उस बयान के हवाले से जो उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सीरियस नोट के ऊपर करना चाहते हैं, लेकिन अगर कश्मीर पर बात नहीं होगी तो इस बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है, बेसूद है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जब बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो उन्होंने मुबारकबाद का जवाब भी दिया नरेंद्र मोदी की, और साथ ही उन्होंने ख़त भी लिखा और ख़त में उन्होंने इसी बात को रीट्वीट किया। और उसके बाद फिर अगस्त में भी उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान इंडिया के साथ बातचीत करना चाहता है और बायलैटरल इश्यूज़ के ऊपर बात करना चाहता है, लेकिन कश्मीर सरे फहरिस्त है। इसी तरीके से जब उन्होंने जनरल असम्बली के इजलास से खिताब किया सितंबर में, तो उस वक्त भी कश्मीर के हवाले से, कश्मीरियों की एट्रॉसिटीज़ के हवाले से, हिंदुस्तान की अफवाज जो वहाँ मजालिम ढा रही हैं उस हवाले से उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बताया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान को दावत भी दी कि आप सीरियस मुज़ाकरात के लिए अगर आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हम हाजिर हैं। क्योंकि जंग किसी भी जो कन्फ्लिक्ट है, किसी भी जो मसला है, उसका हल नहीं हुआ करता। ये वक्ती तौर पे तो हल होते हैं, लेकिन जो देर पा हल होता है वो टेबल टॉक से होता है। लेकिन शर्त यह है कि हिंदुस्तान सीरियस हो। हिंदुस्तान इसके जवाब में क्या बात करता रहा है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके बाद प्रोग्राम के दूसरे मौजू में हम जाएंगे तो एक मरतबा फिर हिंदुस्तान की जो फाशिस्ट रजीम है, उसके जो आला कार हैं, उसके जो हिंदुत्वा माइंडसेट के लोग हैं, वो वैली के अंदर एक मरतबा फिर हुर्रियत रहनुमाओं को धमका रहे हैं, उन्हें थ्रेट्स दे रहे हैं कि अगर आपने मोदी की हिंदुत्वा पॉलिसी को टो नहीं किया तो आपके लिए के पास दूसरे ऑप्शन के तौर पर जेल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो आज के प्रोग्राम में हम ये भी देखेंगे कि क्या हुर्रियत और जेल इनके लिए कोई नई चीज़ है। जो ये थ्रेट्स दे रहे हैं, क्या हुर्रियत उससे डर जाएगी? क्या हुर्रियत अपने उस मौक़िफ़ से, उस बुनियादी नुक्ते से पीछे हट जाएगी, इस तरह की गीदड़ भभकियों से? इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अक्टूबर में 14 से 15 नौजवानों को शहीद किया गया और उन्हें मुख्तलिफ नाम देकर शहीद किया गया। कहीं कासों के ऊपर शहीद किया गया, कहीं उन्हें जो है वो ज़बरदस्ती अगवा किया गया और फोर्स्ड डिसअपेरेंस के तौर पे उन्हें शहीद किया गया, कहीं उन्हें OGW के नाम पर शहीद किया गया। तो इस तरह से जो मामलात मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहे हैं और बिलखुसूस नौजवान उसका निशाना है, उस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मैं अनु से तारुफ करवाऊँ। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया, आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अल्ताफ़ वानी साहब ने। वानी साहब, आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं और आपका एक थिंक टैंक है KIIR जो कश्मीर फोकस्ड है, उस पर काम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वानी साहब, आपने ज्वाइन किया। स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है अशरों पर मुहित एक्सपीरियंस रखने वाले एक्सीलेंसी नजमुल साकिब साहब ने। आप साबिक सिफारतकार हैं। एक्सीलेंसी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द वे हमें साउथ अफ्रीका से आप स्काइप के जरूर ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और हमें टेलीफोन लाइन के जरिए ज्वाइन किया है नामवर तजियाकार डॉक्टर हसन फारूक मशवानी साहब ने। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले, इससे पहले कि अपने मेहमानों से आगाज़ करूं सवालात का, पहले आपको एक शॉट सुना देते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस हवाले से क्या कहते हैं। बिल्कुल तैयार हूँ। शर्त है ना कि हिंदुस्तान भी ताली दो हाथों से बजती है। अगर वो भी संजीदगी के साथ जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उनके जो हकूक़ हैं उनकी पामाली हो रही है और दिन रात कश्मीर की वादी में उनके मासूमों का खून बहता है, अगर उसके ऊपर वो बात नहीं करेंगे तो फिर बाकी चीज़ जो है बेमानी रह जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लड़ाई जंग का कोई वक्त नहीं, कोई ज़माना नहीं। यही मैं हिंदुस्तान को अपनी पब्लिक स्टेटमेंट में कहता हूँ, आएँ मेज़ पे बैठें। अभी सऊदी अरब में था, मैंने फरमानवा से मैंने कहा कि कश्मीर का मसला है, हिंदुस्तान अगर वो बैठ के उस पर बात करे तो आप इसमें अगर रोल अदा करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बात कर रहे थे। मैं आपको शामिल कर लेता हूँ अल्ताफ़ वानी साहब। टॉक्स विद इंडिया विदाउट कश्मीर, क्या कोई सूदमंद रिजल्ट इसका निकल सकता है अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें, माजी देखें, पस मंज़र देखें? देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पिछले 75 साल ताल्लुकात को अगर देखा जाए और इसमें जो बुनियादी नुक्ता रहा वो कश्मीर का नुक्ता रहा। कश्मीर के मसले पर बातचीत न होने की वजह से, उस पर कोई पेशरफ्त न होने की वजह से
ان دونوں ممالک کے درمیان ایک تو آپسی تعلقات قائم نہیں ہو سکے اور آپسی جو لوگوں کو فائدہ ہو سکتا تھا اس خطے میں وہ نہیں ہوا، اور دوم یہ کہ سارک بھی پھر اسی کے ہوسٹیج رہی اس سارے سلسلے کے۔ جو ہندوستان اور پاکستان نے پچھلے عرصے میں جتنی بھی بات چیت ہوئی، جو بھی چیزیں ہوئی، ہندوستان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا وہ کشمیر کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کشمیر پر اس نے جو ناجائز قبضہ کیا اور جو بین الاقوامی سطح پر اس کی پوزیشن جو وہ کمزور ہے، اس لیے وہاں پر وہ کہیں بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کبھی کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس جب ہندوستان پاکستان کے درمیان شروع ہوا تو اس میں بھی ایک ایلیمنٹ کے طور پر کشمیر کو شامل کیا گیا، لیکن ہمیشہ ہندوستان ٹیررزم کی رٹ لگاتا رہا، پیس اینڈ سیکورٹی کی رٹ لگاتا رہا، اس میں چلتا رہا۔ اور پھر جب اس کے آگے بڑھ کر بھی ہندوستان نے کوشش کی کشمیر کا نہ ہو، اور پھر 5 اگست کے بعد جو چیزیں ہندوستان نے کی وہ دنیا کے سامنے ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے وزیر اعظم پاکستان نے برملا کا اور اس سے پہلے بھی سابق وزراء اعظم صدور نے بھی اس بات کو دہرایا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ فوکسڈ ہونی چاہیے، کشمیر پر ٹائم باؤنڈ ہونی چاہیے، جس سے مسئلہ کشمیر کا پورا حل نکلے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے چاہا اور کشمیری ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے قائم ہوں، وہ آپس میں بات چیت کریں، لیکن وہ تعلقات کسی بھی طور پر کشمیریوں کی قربانیوں کو رائیگان کرتے ہوئے نہ قائم کیے۔ اور وزیر اعظم نے بڑی صاف الفاظ میں اس بات کو دہرایا ہے کہ کشمیر میں جو کشت خون ہندوستان کر رہا ہے اس کو سائیڈ میں رکھا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے بات چیت ہندوستان کے ساتھ تبھی ہوگی جب ہندوستان کشمیر پر بات کرے، اور یہ کشمیری بھی چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ایکسیلنسی، میں آپ کو اس میں شامل کروں گا۔ اگر ہم ہندوستان اور پاکستان کی بات چیت کے حوالے سے، کیونکہ آپ تو اس ڈیسک کے اور اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی رہے ہیں اور آپ بہت بہتر طور پہ جانتے بھی ہیں، اگر اس پس منظر کو دیکھا جائے ان تعلقات کے حوالے سے، تو ہندوستان کس قدر سیریس نظر آیا ہے ہمیں ماضی میں، اور خاص طور پہ ریسنٹ پاسٹ میں جو ہندوستان کا منترا بات چیت کو لے کر رہا ہے، تو ہندوستان اس پر کتنا سیریس ہے؟ تو میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، پاکستان انڈیا اور کشمیر کے حوالے سے۔ ایک ہے 1947 سے لے کے 1989 تک جب یہ اپرائزنگ شروع ہوتی ہے، اور دوسرا ہے جب 5 اگست کو 2019 کو یہ 370 اور 35 سے جو ہم نے دیکھا۔ شروع میں مجھے یاد ہے ایز دا جونیئر آفیسر فارن آفس میں کشمیر ڈیسک پہ تھا، انڈیا سے ڈیل کرتے تھے ہم، اور فارن سیکرٹری لیول ٹاکس ہوتی تھیں، اس میں کشمیر جو ہے وہ ایک ایجنڈے کے طور پہ ہوتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اس زمانے میں جب ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہوتی تھی، اس وقت بھی ہندوستان جب بھی اس ایجنڈے کی بات آتی تھی، کشمیر پہ بات کرتے ہیں، یہ ڈسپیوٹ ہے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز ہیں، تو وہ کبھی کبھار شملہ اگریمنٹ کا ذکر کر کے کہتے تھے نہیں یہ تو اب 2 طرفہ ہو گیا ہے، اور جب شملہ اگریمنٹ آ گیا تو پھر اس کے بعد جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل کے ریلیونٹ ریزولوشنز ہیں وہ سائیڈ لائن پہ ہو گئے، یا پھر وہ یہ کرتے تھے کہ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ مثلا ہماری سائڈ، ہمارا فارن سیکرٹری، ہمارا ڈیلیگیشن جس میں بھی شامل ہوتا تھا، ہم بات کرتے تھے کہ بھئی یہ ایک مسئلہ ہے، آپ اس کا حل کریں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت وہ بات بھی نہیں کرتے تھے، یہ ہے نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جب بھی بات ہوئی تو انہوں نے کشمیر کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا۔ وہ سمجھتے ہیں اگر ہم اکھنڈ بھارت کے ان کے کانسیپٹ سے شروع کریں تو وہ تو پاکستان کو بھی اپنے وہ جو گریٹر انڈیا ہے اس میں شامل کرتے ہیں، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارے ان کے، یہ سارے کا سارا اکھنڈ بھارت ہے۔ دوسرا جو کہ خاص طور پہ یہ نریندر مودی کے یہ 2 ٹینیور ہم نے دیکھے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ کشمیر جو ہے، جو پہلے کبھی کبھار بات ہو جاتی تھی، کوئی امریکہ بات کر دیتا تھا، چائنا بات کر دیتا تھا کہ جی اس پہ بات ہونی چاہیے، تو یعنی ہندوستان لگتا تھا کہ مجبوراً اس پہ بات کرنے کو تیار ہے۔ لیکن ادھر سے پھر یہ ہوا، ایک جو منترا جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ٹیررزم کا تھا کہ جی یہ پاکستان جو ہے وہ سپانسر کر رہا ہے ٹیررزم، اور یہ جو کچھ بھی یعنی ویلی میں ہو رہا ہے اور جموں میں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ پاکستان کر رہا ہے۔ باٹم لائن کیا ہے یاسر؟ باٹم لائن یہ ہے کہ سب کو پتا ہے، کمیونٹی کو پتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کو پتا ہے، ہندوستان، امریکہ، سب کو پتا ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے، سارے مانتے ہیں سوائے ہندوستان کے، اور یہ اس کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہٹ دھرمی ہے۔
اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج سفارتی طور پہ تو آپ کو میں یعنی کیسے یقین دلاؤں کہ آپ کے سفارتکار جو ہیں وہ دنیا کے کسی بھی ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل یا کسی بھی فورم پہ کشمیر ان کا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 ہے. ہمارے ہاں سے جتنی بھی پیشکش ہوئی, یہ جو آپ نے شہباز شریف صاحب کا بھی بتایا ہے, دیکھیے اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہے کیا. ٹھیک ہے, پاکستان تیار ہے مذاکرات کے لیے, لیکن کشمیر ادھر سے یہ ہے کہ وہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے. ذرا غور کیجئے گا میری اس بات پہ, وہ مذاکرات ہی نہیں کرنا چاہتے, جائے کہ وہ کشمیر پہ بات کریں. اور جب 5 اگست 2019 کا واقعہ پیش آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کشمیر جو ہے وہ تو پہلے بھی یعنی وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا غلط طریقے سے کہ جی یہ تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے, تو اب انہوں نے اٹوٹ انگ کو ایک سو کالڈ ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے انڈین یونین کا حصہ بنا لیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ہی ارسپانسبل سٹیٹمنٹس بھی آتی رہتی ہیں, جیسے ان کے ڈیفنس منسٹر کی ابھی سٹیٹمنٹ آئی جو مذاکرہ خیز بھی ہے اور ارسپانسبل بھی ہے. میں ایکسلنسی آپ کی طرف واپس آتا ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب کو اس میں ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب, یو این جی اے میں جب ان کا ریپرزنٹیٹو بات کرتا ہے یا ان کا فارن منسٹر بات کرتا ہے تو پاکستان میں وہ بات چیت کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم بات کریں گے, لیکن جب پاکستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو پاکستان کو وہ ایک ڈیفرنٹ انداز سے پینٹ کرتے ہیں, یعنی ٹیررزم کا ٹیگ پاکستان کے اوپر لگا کر اور مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ساری ذمہ داری پاکستان میں ڈال کر وہ پاکستان کو ایک بالکل آئسولیشن کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. ایسے ماحول میں بات چیت کا کوئی ونڈو یا ڈور ہندوستان سے ایکسپیکٹ کرنا یہ کس حد تک ریئلسٹک ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ جو آپ جس ونڈو کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہیں, اور جب تک آپ اس کا کوئی جسٹ سولوشن اور ایکسیپٹیبل سولوشن جو ساری پارٹیز کو ایکسیپٹیبل ہو, اس وقت تک آپ اس جو کشمیر جیسا سینسٹیو اور انٹرنیشنلائز ایشو جو ہے آپ اس کی ایگزسٹنس کو, اس کی اہمیت کو, اس کی سگنیفیکنس کو نلیفائی نہیں کر سکتے, آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. میں اس کی ایک زندہ مثال دوں گا. جیسے ایمبیسڈر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. میں معذرت کے ساتھ سر سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں اور یہ بات کرتا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اب اگر وہ اس کو مسئلہ نہ سمجھتے تو حال ہی میں جب امریکن ایمبیسڈر نے ہمارے آزاد کشمیر میں جا کے آزاد کشمیر کا لفظ استعمال کیا تو انڈیا کو اس سے کتنی فرسٹریشن ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے کہ میں نہ مانوں والی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ والا ایٹیچیوڈ انڈیا نے اپنایا ہوا ہے. ورنہ انڈیا کو, اور دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے کشمیر کے ذریعے یا دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے, تو اگر پاکستان ان کی 9 لاکھ یا 10 لاکھ فوج کے وہاں پہ پریزنس کے باوجود وہاں پہ انفلوئنشل ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ آن دا وال ہے انڈیا کے لیے کہ جی جو کشمیر ہے وہ اس کے اوپر ان کا کنٹرول اور انفلوئنس کبھی بھی پوری طرح نہیں آ پائے گا کہ اگر 1 ملین کے قریب جو ہے نا سیکورٹی فورسز کے باوجود بھی پاکستان وہاں پہ انفلوئنشل ہے. اپنے تمام ناظرین کو تازہ ترین میچ کی صورتحال بتاتے چلیں. بنگلہ دیش پاکستان کا مقابلہ اس وقت ایڈلیڈ میں جاری ہے. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے 128 رنز کا ہدف دے دیا ہے. تمام ناظرین کو بتاتے چلیں بنگلہ دیش کی ٹیم نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 127 رنز بنائے. اب پاکستان کی ٹیم کو 128 رنز درکار ہیں سیمی فائنل تک رسائی کے لیے. اہم ترین میچ ہے جس میں جو بھی ٹیم آج کے میچ کی فاتح قرار پائے گی وہ سیمی فائنل کھیلنے کے لیے کوالیفائی کر جائے گی. بنگلہ دیش ورسز پاکستان. بنگلہ دیش کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا, 127 رنز بنائے 8 وکٹوں کے نقصان پر. اب پاکستان کو 128 رنز درکار ہیں یہ میچ جیتنے کے لیے. That's a different thing because we are planning about the overs because Babar was not here, so I was captain that time, so that's why I'm planning with him about the overs. What do you think was the key to bowling on this wicket? I think slow ones for a fast bowler, and if you bowl slow as a spinner, you get help a bit. Shakib Al Hasan, obviously a big wicket in the match. What were your thoughts on it? Umpires give it out, it's mean it's out. And when it comes to the second innings, how do you set about
going about the run chase? Hopefully, like now we have a world-class opener, so hopefully they, because Babar didn't perform well, but I know that in a big match he's a big player, so he will definitely chip up and he will try to win the game for us. All the best. Thank you. Star all-rounder, no doubt, Sharif Khan. पाकिस्तानी खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म है। बांग्लादेश की टीम ने 8 विकेटों पर 127 रन बनाए हैं। पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 128 रन का हदफ दरकार है और कौम की दुआएं कौमी टीम के साथ हैं। अपने तमाम नाज़रीन को बताते चलें कि आज का ये मैच बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, जो भी टीम मैच जीती है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बाखबर रहिए, देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। लास्ट मुझे क्योंकि मैंने दूसरे टॉपिक की जानिब जाना है, लास्ट रिमार्क्स आप दे दीजिएगा कि पाकिस्तान ने जब भी बातचीत की, ऑप्शन के बारे में बात की है, तो हिंदुस्तान की जानिब से एक ऐसा इंप्रेशन मिला है कि शायद कोई कमज़ोरी की अलामत है बातचीत करना, जबकि हमने उनको ऑन ग्राउंड बैटल फील्ड के अंदर और जब उन्होंने किसी किस्म की कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो हिंदुस्तान को किस हद तक ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान अगर बातचीत की बात करता है या उसकी पेशकश करता है, कोई कमज़ोरी की अलामत नहीं है, हमारे पास बाकी गैजेट सारे, जिसे कहते हैं काइनेटिकली हम बहुत स्ट्रांग हैं। यासिर साहब, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। और जब 27 फरवरी वाला इंसिडेंट हुआ था और हमने कुलभूषण यादव को वाघा बॉर्डर पे इंडिया के हवाले किया था, तो उस वक्त इस्लामाबाद, कुलभूषण यादव नहीं, सॉरी, ये जी विंग कमांडर अभिनंदन, कुलभूषण यादव को तो हम हवाले नहीं कर रहे जी अभी। सॉरी अभिनंदन को हवाले किया। तो इस्लामाबाद में जो ग्रेट ब्रिटेन के जो वो थे एम्बेसडर थे, उन्होंने एक गैदरिंग में ये कहा था कि मेरी एम्बेसडरियल लाइफ के अंदर ये एक सबसे सिग्निफिकेंट जो है ना डेवलपमेंट है, जिस तरह पाकिस्तान ने जिस ग्रेसफुल अंदाज से इंडिया को उनका पायलट वापस किया है। तो पाकिस्तान का, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो है ना काइनेटिकली किसी किस्म की कोई कमजोरी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। गो हमारे कुछ इंटरनल है, लेकिन इंडिया को ये भी समझना चाहिए कि हमारी कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री हो, नॉन मिलिट्री हो, डेमोक्रेटिक हो, नॉन डेमोक्रेटिक हो, गवर्नमेंट हो या अपोजिशन, इंडिया के मामले और कश्मीर के मामले में वी आर सॉलिडली यूनाइटेड। ठीक है, सब मुत्तफिक है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। मैं एक्सीलेंसी आपकी तरफ जाता हूँ, पहले आपकी तरफ जाऊँ। एक टॉपिक, दूसरा जो हमारा टॉपिक है कि दोबारा से हुर्रियत रहनुमाओं को जो है वो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या हिंदुत्व की जो पॉलिसीज़ हैं उनको टो करें या फिर आप जेल जाएं। तो हुर्रियत रहनुमाओं के लिए क्या एक नई चीज़ है? सबसे पहले देखते हैं ये कह कौन रहा है। ये बीजेपी के एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है सुनील शर्मा, ये कह रहे हैं जनाब, सुनते हैं क्या कहते हैं। इनको बख्शा नहीं जाएगा, एक एक पाई का इनसे हिसाब लिया जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त इनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है मेन स्ट्रीम के अलावा। जी, आपने ये सुना कि उन्होंने क्या कहा कि जी इनके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक्सीलेंसी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हुर्रियत रहनुमाओं के लिए क्या ये नई चीज़ है जेल जाना, तिहाड़ जेल जाना, बदनामे ज़माना तिहाड़ जेल जाना, जहाँ पे हमारे कई शोहदा के साथ साथ 2 नामवर शोहदा जो हैं वो मदफन हैं? तो क्या ये इस तरह की जो गीदड़ भभकियां हैं, धमकियां हैं, इससे क्या हुर्रियत का मोराल टूट सकता है? देखिए यासिर, अगर तो हुर्रियत का मोराल टूट सकता तो अब तक टूट चुका होता, बिखर चुका होता। और ये हिंदुस्तान को अच्छी तरह से पता है कि ये इंडिजिनस मूवमेंट है। 1989 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये शुरू होती है और अभी तक जारी है, और 5 अगस्त 2019 के बावस्फ ये जारी है और ये जारी रहेगी, और उसको पता है। अब ये जो बात हुई, मैं वापस जाना चाहूंगा, सिर्फ एक फिक्रा बोलना चाहूंगा कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का मसला तो है जी, लेकिन वो अपना अंदरूनी मसला समझता है इसको। ये जरा गौर से देखिए, सोचिएगा, क्योंकि अभी जो बात हुई ना कि वो मसला, जो मैंने कहा कि वो मसला समझता ही नहीं, वो 2 तरफा या इंटरनेशनल प्रॉब्लम नहीं समझता। वो ये समझता है कि कश्मीर उसका अंदरूनी मामला है। जिस तरह उसके यहाँ कितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है हिंदुस्तान में, उनमें से एक जो है वो यानी वैली में चल रही है। कश्मीर ये वजाहत बड़ी जरूरी थी कि इंटरनेशनली, बायलैटरली, रीजनली हिंदुस्तान कश्मीर को मसला समझता ही नहीं,
اور جب ان کی بات ہوتی ہے امریکہ سے، چائنا سے، روس سے، کسی سے بھی یا کسی بھی بڑے لیڈر سے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، کشمیر ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے۔ غلط ہیں یہ دونوں باتیں، لیکن کیا کیا جائے کہ ہٹ دھرمی جو ہے وہ جاری ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیے کہ موومنٹ اگر ہوتی نا کوئی فورن سپانسرڈ، یہ جو ہماری ویلی میں چل رہی ہے، جموں میں چل رہی ہے، سری نگر میں چل رہی ہے، یہ اگر کوئی فورن سپانسرڈ ہوتی تو اب تک ایک تو کھل کے سامنے آ چکی ہوتی۔ وہ بنگلورو کے جو آپ کے ٹیکنالوجی کے ماسٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، وہ تصویریں، وہ سیل فون، وہ ریکارڈ پیش کرتے۔ اور یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے کہ پاکستان یا کوئی اور ملک جو ہے وہ ہیلتھ کشمیر میں جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، ہندوستان کو اچھی طرح سے پتہ لگ گیا کہ یہ جو حریت ہے یا وہاں پہ جو لوگ ہیں جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریشن بند کریں، ہمیں اسکولوں میں جانے دیں، ہمیں دوائیاں چاہیے، ہماری سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ رہی ہیں، ہمارے حوصلے نہیں ٹوٹ رہے، آپ ہماری سارا کچھ اب یہ ہے کہ جو حریت والی بات آپ نے کی ہے، دیکھیے اگر اس کو وہ توڑ سکتے تو کب کے توڑ چکے ہوتے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی پیراملٹری آپ کی پریزنس وہاں پہ ہے اور آپ اس کو نہیں قابو کر سک رہے، اور آپ فیس سیونگ کے لیے، آپ اپنی فیس سیونگ کے لیے کہہ رہے ہیں جی پاکستان یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، دھمکان یہ کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کو تو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی سیاسی مصلحت کے تحت، کسی سفارتی مصلحت کے تحت یا کسی لانگ ٹرم پلاننگ کی مصلحت کے تحت امریکہ یا جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چائنا کنٹینمنٹ کے اور یعنی باقی جو حساب کتاب ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ چائنا سی میں چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہندوستان کی اہمیت کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور ہندوستان بڑے احسن طریقے سے امریکہ کا پولیس مین بن کے، اور یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے، کیونکہ ہسٹورین جب بھی لکھے گا تو وہ اس پہ کنڈیم ضرور کرے گا۔ میں الطاف صاحب آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں۔ جیل تھریٹس ول ناٹ چینج ریالٹی دیٹ کشمیر نیڈز اے ریزولوشن، یہ میر وائز عمر فاروق صاحب نے فرمایا ہے حریت کے لیے، کیونکہ آپ خود بھی حریت رہنما ہیں۔ یہ جیل کا تھریٹ یہ کوئی بچکانہ قسم کی دھمکی نہیں ہے؟ دیکھیے پہلے دیکھنا ہے کہ تھریٹ کون دے رہا ہے اور کہاں سے آ رہی ہے تھریٹ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے اسی پروپیگنڈے پر اور انہی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کشمیر کی قیادت جو حریت قیادت ہے، یہ آج سے نہیں، 1947 سے جو بھی لوگ آئے سامنے انہوں نے جیلیں بھی کاٹی، ان پر طرح طرح کے جو ٹارچرز کیے گئے، جو وچ آر ویری مچ نون ٹو دا ہندوستان کو بھی پتہ ہے، کشمیریوں کو پتہ، اور ایکسٹرنل دنیا بھی جانتی ہے کس طرح سے ٹارچر کیے۔ اور موجودہ جو مومنٹ ہے، جو لاسٹ 33 ایئرس میں کی جو مومنٹ ہماری ہے، اس میں ابھی بھی ہمارے جو قائدین ہیں، شبیر احمد شاہ لاسٹ 37 ایئرس ہی سپینڈ ان جیل اینڈ ہی از اسٹل ان جیل۔ مسرت عالم بٹ پچھلے 12 سال سے جیل میں ہیں لگاتار۔ نعیم احمد خان ان کو ایک عمر جیل میں ہو گئی، ابھی 4 سال سے لگاتار ہیں۔ اس طرح قاسم فختو صاحب تقریباً 30 سال سے جیل میں ہیں۔ یاسین ملک صاحب، یاسین ملک پر کتنا ٹارچر کتنی انہوں نے کیا، لیکن اس کے بعد ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح جو ہمارے باقی قائدین جیل کے اندر ہیں، یہ ہماری محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ ہے، دوسرے لوگ ہیں ہمارے، ان پر کتنے مظالم ٹوٹے، وہ ڈرے نہیں۔ اس طرح انہوں نے ہمارے سول جو یہ رائٹس کے مومنٹ کے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز تھے، ہر ایک کو جیل میں ڈالا، ہر ایک کو مارا، ہر ایک کے ساتھ زیادتی کی، ہر ایک کو ٹارچر کیا۔ دنیا کی رپورٹس بری ہوئی ہیں اس سے، لیکن کشمیری ڈیٹر نہیں ہوا، کشمیری کبھی اس سے ڈرا نہیں، کبھی خوفزدہ نہیں ہوا۔ آج بھی جب ہندوستان کی 9 لاکھ سے زائد فوج وہاں پر تمام تر جو اس کو اختیارات حاصل ہیں کالے قوانین کے ذریعے، پوری کوشش کر رہی ہے دبانے کی، لیکن نہیں دبا سکی ہے۔ اب ہندوستان نے جو مینیپولیشنز کی ہیں، کانسٹیٹیوشنل مینیپولیشنز کی ہیں، پھر جو ہندو انتہا پسندوں کو کشمیر میں بسانے کی جو کوششوں میں لگا ہوا، اس کے لیے بھی آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور دوسرے جو چیزیں وہ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے اب کچھ ایسے لوگ ہندوستان نے پال کے رکھے ہیں جو یہ دھمکیاں ایک سائڈ میں دے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ حریت کی ساری قیادت تو جیل میں ہے۔ سعید علی شاہ
شاہ گیلانی 11 سال جیل میں رہ کر وہ اپنے گھر میں قید رہ کر بھی انہوں نے سبمیشن نہیں کیا, وہ وہاں پر ہی شہید ہو گئے. محمد اشرف صحرائی کو آپ نے جیل کے اندر, الطاف شاہ صاحب جیل کے اندر انہیں جان دی, غلام محمد بٹ صاحب جیل میں گئے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پہلے ہسٹری پڑھنی چاہیے, اور ان کو دیکھنا چاہیے کشمیر کی یہ تحریک جو ہے ایک نسل سے دوسری نسل کو ٹرانسفر ہو رہی ہے. سو دیر از نو وے آف. بالکل ٹھیک ہے. مشوانی صاحب, میں آپ کو اس میں شامل کروں گا. سر یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہ سٹیٹمنٹس دیکھتی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی ان سٹیٹمنٹس کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر جو ہے وہ دی جاتی ہیں, بڑے بولڈ طریقے سے دی جاتی ہیں کہ آپ کو ہم یہ, اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کو ماریں گے, آپ کو جیل میں ڈالیں گے. ڈونٹ یو تھنک دس از ہائی ٹائم کہ وہ رسپونڈ کریں, ریئیکٹ کریں اس کے اوپر؟ یاسر صاحب, جیسے ایمبیسڈر صاحب نے پہلے کہا نا کہ دنیا جو ہے وہ اقتصادی مصلحتوں کا شکار ہے, جی گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. دیکھیں نیلسن منڈیلا کو جیل میں ڈالا گیا اور وہ ایک انڈیجنس فریڈم موومنٹ کے جتنے بھی سپاہی ہوتے ہیں, آپ ان کو جتنا مرضی جیل میں ڈالیں, آپ ان کے عزائم کو بالکل بھی وہ نہیں کر سکتے. اور جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات ہے تو اب تو انڈیا جو ہے یا اس کی جو موجودہ فاشسٹ رجیم ہے وہ تو پورے انڈیا میں مسلمانوں کو, بلکہ دیگر مذاہب اور دیگر جو سیکٹس اور اس کے لوگ ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی انڈینائز کرنا ہے. یعنی